बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं एक सीरीज़ की सूरत में इससे पहले 2 पार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। ये आज उसका तीसरा पार्ट है और मैं चाहूँगा कि मैं आज ज़रा कोई थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करूँ। ये गुफ्तगू कितने मिनट की है मुझे इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है। जिनके पास वक्त हो, जो सुनना चाहते हों, जो हकाइक को जानना चाहते हों तो वो इसको ज़रूर सुने। जिनका वक्त बड़ा कीमती हो और वो ग्रुपों में मसरूफ़ हों तो ये वीडियो उनके लिए हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं बिलखुसूस उन तमाम अहबाब से ज़रूर मुखातिब होना चाहूँगा जो इस वक्त अमली जद्दोजहद कर रहे हैं, जो अदालतों में हैं, इदारों में हैं। वो मेरी इस गुफ्तगू को अगर गौर से सुन लें, बगैर ये सोचे कि ये कौन कह रहा है, बल्कि अगर ये सोच के सुनेंगे कि क्या कह रहा है, तो मुमकिन है कि सिर्फ उनके भले के नहीं बल्कि लाखों लोगों के भले की बात हो सकती है। और मैं साथ मुखातिब होना चाहूँगा B4U के हर मेंबर से कि वो इस वीडियो को एज रिकॉर्ड अपने पास सेव रखे और फैसला आने वाले वक्त पे छोड़ दिया जाए कि राजा रियाज ठीक था, राजा रियाज गलत था, राजा रियाज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, क्या किया था। तो मैं एडवांस में माजरत चाहूँगा अगर वीडियो तवील हुई तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन चूंकि सालों की गुफ्तगू चंद सेकंड या चंद मिनट में नहीं की जा सकती, मैं आना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू की तरफ। 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद रेपिटेशन में आ जाए, रिपीट हो जाए, ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। पहली गुजारिश, ये वो राजा रियाज आपसे मुखातिब है कि जिस वक्त उसकी B4U में एंट्री हुई थी या मैंने सैफ भाई को ज्वाइन किया था, मेरा एक पहला इंटरव्यू आया था। ये वो राजा रियाज आपसे मुखातिब है कि जिसने ये कहा था कि एक गैर कानूनी काम के लिए कानूनी हल तलाश किया जा रहा है। ये वो राजा रियाज है जिसने पूरी B4U फैमिली से कहा था कि मुल्क में कानून नहीं है और ये गैर कानूनी काम है। तो उस वक्त मेरे लत्ते लिए गए थे कि पता नहीं ये कहां से आ गया है, ये दुश्मन है, ये सैफ का दोस्त नहीं हो सकता। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उस दौर की मुझे क्या क्या अलकाबात और खिताबात से नवाजा गया। एनीहाउ, ये मेरी समझ लें कि पहली गलती थी कि मैंने अवेयरनेस दी। और फिर जब मैंने सवाल पूछा कि अगर कानून है, सारा कुछ मामलात ठीक चल रहे हैं, तो फिर सैफुर रहमान न्याजी अदालतों में क्यों धक्के खा रहा है, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर लोगों को समझ आई कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग और आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई। अब मैं आना चाहूंगा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पे। दिलों का हाल रब ताला बेहतर जानता है। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक तजर्बा था, मेरे पास जिंदगी का एक तजर्बा था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में शायद चूंकि ज्यादा कंपनीज में मैंने काम किया नहीं है, ये जो मेरा करीबी हल्का अहबाब है वो जानता है। लेकिन बीइंग अ नेटवर्कर, चूंकि मेरी ये फील्ड है, मेरी एक एक्सपर्टी है इस फील्ड के अंदर, तो मार्केट पे मेरी नजर जरूर हुआ करती थी। और तजर्बा ये कहता था, बिलखुसूस जब सैफ भाई अरेस्ट हुए थे तो मुझे यूं लगा था कि जिस तरीके से उस वक्त जो पेड यूट्यूबर्स थे, जिन्होंने, पहली बात तो ये है कि ये फिजा कहां से क्रिएट हुई, वही यूट्यूबर्स होते थे जो ये कहा करते थे ये अफगानिस्तान के रास्ते आज भाग जाएगा, ये ईरान के रास्ते कल भाग जाएगा, कन्फर्म खबर आ गई तो फलाना हुआ तो टीरा हुआ। और इवन कि नैब जैसा इदारा भी उनके झांसे में आ गया कि शायद ये शख्स फरार हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में उनको एक्शन लेना पड़ा था और उन्होंने सैफ भाई को वहां से उठा लिया था और फिर उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि यही जो एक हाइप क्रिएट की गई थी। तो खैर, तो मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूं
مجھے نظر آ رہا تھا کہ شر پسند عناصر جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر، اپنے ذاتی اناد کی خاطر، اپنی ذاتی کسی ضد کی خاطر یہ اس ملک کے اندر شاید قتل عام نہ کروا دیں۔ میرا رب گواہ ہے کہ میں نے اگر کوشش کی تو میں نے یہ سوچا کہ معاشی قتل تو بے شمار خاندانوں کا ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، خواتین بیوہ نہ ہو جائیں۔ میرا قصور صرف اتنا تھا، میں نے ایک اویئرنیس دی الحمدللہ کہ لوگوں کو سمجھ آئی۔ ایون دین کچھ لوگوں کے مرڈر ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے مرڈر کیے آج ان کی اپنی فیملیز کا کیا حال ہوگا؟ تو اینی ہاؤ اس چیز کی جزا یا سزا، اس کا اجر، اس کا ثواب یہ میرا رب دے گا، چونکہ میں نے جو کیا تھا وہ اس رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا اور ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جو آج بھی کر رہا ہوں۔ جس کے سلے میں مجھے گالیاں دی گئیں، آج بھی دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے، ایون کہ علماء کرام کی طرف سے، نام نہاد علماء کرام کی طرف سے بھی میرے اوپر بہتان تراشے گئے، اور میں نے ہمیشہ ہر دوست سے دست بستہ صرف ایک ریکویسٹ کی کہ کوئی ثبوت تو سامنے لا دیں، لیکن ثبوت آج دن تک سامنے نہیں آیا۔ اینی ہاؤ میں بات وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ میں کیوں جڑا صاحب بھائی کے ساتھ۔ صاحب بھائی نے مجھے ایک ہی بات کی تھی جب ہماری پہلی ملاقاتیں ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ راج صاحب میں ایک خاندانی آدمی ہوں، میں ایک نسلی آدمی ہوں، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا چاہے یہ مجھے لٹکا دیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ان کا آنا ٹکا ٹکا جو ہے وہ واپس کروں گا۔ میرے سامنے یہ لاکھوں خاندان ہے، میں ملک سے بھاگنا چاہوں تو میں آج بھی بھاگ سکتا ہوں۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم جڑے تھے کہ ٹھیک ہے مل کے کوشش کرتے ہیں۔ جو میں نے کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے، وہ چاہے ہائی کورٹ تھا یا ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو بینچ تھا جس کی سربراہی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، اور جب انہوں نے صاحب بھائی کی ضمانت منظور کی تو اس وقت آخر کوئی ایسی وجہ تو ہوئی ہوگی نا، کوئی ٹرسٹ لیول ہوا ہوگا نا جہاں بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے دنیا کہہ رہی ہے کسی بھی وقت یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی شخص کیا اس کا ضمانتی بن سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ بٹ راجہ ریاض واز ون آف دا گارنٹرز ان سپریم کورٹ آف پاکستان۔ وجہ کہ جو میرے منہ میں تھا، وہ میرے دل میں تھا، وہ میرا ٹرسٹ تھا۔ میرا ٹرسٹ آج بھی اس شخص کے اوپر ہے۔ اگر میں اس کی باتوں پہ جاؤں، میں اس کے کلمے قرآن پہ جاؤں، اس کی ساری گفتگو پہ جاؤں، تو آج بھی میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ لیکن انسان ہے، دلوں کا حال تو رب بہتر جانتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور پھر وقت و حالات کے ساتھ انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے۔ پہلی بات میں پھر کہوں گا کہ میری گفتگو یقیناً طویل ہوگی، سن سکتے ہیں تو پھر سنیں۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ ممکن ہے اللہ نہ کرے وقت اور حالات اس کی سوچ نہ بدل دے۔ اگر اس کی سوچ بدلتی ہے تو یہ لاکھوں خاندان کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہاں پہ راجہ ریاض کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ جڑنے کی وجہ تو یہ لاکھوں خاندان تھے۔ کیا ایسی صورتحال کہ خدا نہ کرے، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہو، لیکن میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اس کی اگر سوچ بدلتی ہے تو کیا ایسی صورت میں راجہ ریاض کو سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہے یا ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ تو میں ببانگے دوہل آج پھر اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر سیف الرحمان نیازی اپنی کمٹمنٹس کو آنرز نہیں کرتا ہے تو پھر راجہ ریاض سیف الرحمان کا ساتھی نہیں ہے، راجہ ریاض ان لاکھوں خاندانوں کا ساتھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی بات کو کوئی سنے تو صحیح، اس کو سمجھے تو صحیح۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، یہ نیب، یہ ایف آئی اے، یہ پولیس، یہ سارا کچھ
اللہ معافی دے، یہ زندگی کے تمام نشیب و فراز میں نے پریکٹیکلی فیس کیے ہوئے ہیں. آئی نو کہ اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہماری جوڈیشری کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جب کیسز ہوتے ہیں تو پھر لوگ کس طریقے سے رل جاتے ہیں. اور ایک بات جو میں نے ہمیشہ کہی، میں آج بھی کہتا ہوں نا، کوئی ایک شخص پورے پاکستان میں سے سنگل ایک ایگزامپل دے دے کہ ایم ایل ایم کمپنی کا آج دن تک کسی ادارے نے ایک آنے ٹکے کا کسی ایک شخص کو کلیم دیا ہو. تجربے کی بات کر رہا ہوں نا. کوئی ادارہ کہہ دے، میرے اس سوال کا جواب دے دے کہ جی ہم نے دیا ہے، راجہ ریاض بکواس کر رہا ہے. کون سا ایسا کمال ہو جائے گا کہ آج ادارے دے دیں گے؟ آل پاکستان پروجیکٹ کتنے مہینے ہو گئے، نیب کی جورسڈکشن سے ہی نکل گیا ہے. کیا ان کے اکاؤنٹس انہوں نے اوپن کر دیے ہیں، دے دیے لوگوں کو؟ پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے جی نیب سے نکلیں گے تو ایف آئی اے چلے جائیں گے. کیا آل پاکستان پروجیکٹ کا کیس ایف آئی اے کو ریفر ہو گیا؟ یہ ساری کتابی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں. خیر، قصہ مختصر یہ، میں مطمئن تھا. کیوں مطمئن تھا؟ آج میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں اپنی پہلی 2 ویڈیوز کے اندر یہ گفتگو کر چکا ہوں. اور اس گفتگو میں نے کیا کہا تھا کہ کیا 2017-18 میں سیف الرحمان نیازی کیا پاکستان میں تھا؟ یہ جاوید بھائی کو میں نے جواب دیا تھا. تو یقیناً سیف الرحمان نیازی تو 2017-18 میں پاکستان میں تھا ہی نہیں. پاکستان میں بی فار یو کا اگر سنگِ بنیاد رکھا گیا تھا تو وہ بی فار یو ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی رجسٹر کی گئی تھی. اس کا پہلا اکاؤنٹ کھولا گیا تھا جو کس کے نام پہ کھلا تھا؟ ہماری ایکس بھابی زرینہ خان کے نام پہ. این ٹی این ان کے نام پہ تھا. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں نا، جن کو چیک کیا جا سکتا ہے. جہاں راجہ ریاض غلط ہو وہاں اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے.